شبلی فراز صاحب چونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا اور وہ پشاور میں ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق تھوڑا سا وہ ذرا اپنے الیکشن میں زیادہ بزی رہیں گے، تو انہوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ جو حکومت کی کچھ پوائنٹ آف ویو ہے ان معاملات کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو شروع جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے کر لیتے ہیں۔ 2000 سے تقریباً سن 2000 سے 2002 سے یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم الیکشن جو ہے سینٹ کا اس کو کس طرح سے شفاف بنایا جائے، اور اس کے اوپر تقریباً 20 برس سے پاکستان کے اندر ایک بڑی طویل بحث جو ہے وہ چل رہی ہے۔ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اور اس میں اور بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں، جن میں سے ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس میں دو بڑی پارٹیز جو تھیں اس وقت کی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن کیا جائے گا۔ عمران خان 2013 سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بحث صرف پاکستان میں ہی نہیں تھی، اس سے پہلے اگر آپ باقی دنیا کی مثالیں اٹھا کر کے دیکھیں تو امریکہ میں یہ تقریباً 100 سال یہ بحث رہی، اور امریکہ میں کہا گیا کہ جو ہمارا سینٹ ہے وہ تو بالکل بلینئرز کلب بن گیا ہے، لہذا امریکہ میں انہوں نے یہ ریفارم کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف چلے گئے۔ ہندوستان کے اندر 1974 سے یہ بحث ہوئی، اور ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ پارٹی کا جو نامنی ہے صدر کا اس کو دیکھ کے ڈالا جائے گا۔ اگر آپ جو پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو بیلٹ پیپر نہیں دکھاتے تو وہ انویلڈ تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو اوپن کر دیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے بطور جب ایم این اے میں سینٹ میں ووٹ ڈالتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کا امانت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے حلقے کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کدھر ڈال رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم نے ایک اوپن کرنے کی کوشش کی۔ جو قانون ہم لے کے آئے یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی قانون ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لے کے آئی۔ فرق یہ ہے کہ 2015 میں جب نون لیگ یہ قانون لے کے آئی کہ آپ ووٹ اوپن کریں تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے واحد آواز سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لا بالکل صحیح ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اب جب تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ کی عادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی، اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ہم ووٹیں خرید لیں گے، لہذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں، اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی۔ معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے، اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے دہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا۔ کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، شفقت محمود صاحب تھے، ڈاکٹر بابر روان تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، میں تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا، اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے ساری تحریر بھی کیا، لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا
یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے، لہذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، اس موقف کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر، یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی، رائے تھی، اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا، لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی، اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ تو سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے۔ اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے، حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور دیکھیے، ہم تو روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں، اس سے زیادہ سیکیور ٹینڈر، اس سے زیادہ محفوظ جو کاغذ ہے وہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری موجود ہے۔ آپ نے ٹوٹل 1600 یا 1700 بیلٹ پیپر آپ نے چھاپنے ہیں، ہزاروں لاکھوں بیلٹ پیپر تو آپ نے چھاپنے نہیں ہیں، اور تمام بیلٹ پیپر جو ہیں وہ فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے اور آسانی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر اب الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے۔ ہم صرف یہ جو نقطہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے، وہ 100% اویلیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن کے لیے اسے بروئے کار لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا، آپ کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ایسے انتخابات ہوں جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ابھی آپ دیکھیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کل 3 ایم پی ایز کو وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 3 ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا۔ آج ایک ایم پی اے ان میں سے سندھ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے اوپر بیتی جو داستان تھی جو ان کے اوپر بیتی وہ سنانے کی صحیح کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہاں پر ایک دھکم پیل ہو گئی۔ سو الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیلٹ بانٹے گا اور کلیکٹ کرے گا، اس کو شفاف بنانا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور سینٹ کے انتخابات میں اس ذمہ داری کو الیکشن کمیشن کو پورا کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ میں ہونے والے واقعات کا نوٹس لے گا اور فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آصف زرداری صاحب تو اتنے بیمار تھے کہ وہ تو عدالت نہیں آ سکتے، ہر عدالتی پیشی کے اوپر زرداری صاحب کا تو ایک پورا اپلیکیشن آتی ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیمپین کے لیے وہ کراچی سے لاہور تشریف لائے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں حصہ بقدر جسہ مانگا ہے، جتنے ہماری سیٹیں بنتی ہیں ہم نے اتنے ہی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، ہم نے کہیں پر بھی زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کس حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں یہ سیٹ چاہتی ہے؟ اس وقت تو پوری اپوزیشن مل کے بھی یہ سیٹ نہیں جیت سکتی، تو سوائے اس کے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو خریدیں، اور کیا ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ رہ جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور یہ تمام وہ ٹریل ہے جو کہ ضروری ہے الیکشن کمیشن کو اس لیے بتانا اور اس لیے ان کے نوٹس میں لانا کہ الیکشن کو شفاف بنانا ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آج پرائم منسٹر صاحب نے زہرانہ دیا
تمام جو ہمارے پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہوئی. الحمدللہ 181 لوگ جو ہیں وہ اس وقت کل ہیں. 172 لوگ آپ کو معلوم ہے کہ حتمی اکثریت کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. آج 181 میں سے 176 لوگ جو ہیں انہوں نے زورانے میں شرکت کی. اسد کیسر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, یہ 2-3 لوگ جو ہیں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا دیر سے آئے یا ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں آ سکے. لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 181 کے لگ بھگ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ کل اس میں اضافہ بھی ممکن ہے کہ ہو, اور یہ ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے. اسی طریقے سے اس لیے ہمارے جو دونوں امیدوار ہیں حفیظ شیخ صاحب اور فوزیہ صاحبہ, دونوں بڑی محفوظ طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیت جائیں گے. خاتون امیدوار کا تو پی ایم ایل این کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. آج میں نے تمام ایم ایل اے سے بھی پوچھا کہ وہ کون ہے جو کہ پی ایم ایل این کی خاتون امیدوار ہیں, تو پتہ چلا کہ ان کا تو پی ایم ایل این والوں کو بھی نہیں پتا. ایکچولی شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہماری جو ایم این اے صاحبہ تھیں ان کو بتایا, پوچھا کہ یہ کون ہے, کن کو کھڑا کر دیے, تو ان کی اپنی حالت جو ہے وہ کیمپین کی ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ایک سیاسی نابالغ قیادت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, جو سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر وہ ملک میں انقلاب لے آئیں گے, وہ اب پھر دوبارہ گیئر شفٹ کر رہے ہیں. آج سے 48 گھنٹے پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے آنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا اور ہم اسلام آباد کی نشست جیت جائیں گے. آج کی دوبارہ بیانات جو ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف چلے گئے. انہوں نے آپس میں جو ذمہ داریاں بانٹی تھیں, مریم نواز جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی سیاسی میدان جلسوں کو جمانے میں, اور بلاول صاحب بری طرح ناکام ہوئے ہیں پارلیمان میں. اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ ان کی جو سیاسی جماعتوں میں جو سیریس لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ نابالغ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاسی قیادت جو ہے اس کے حوالے سیاست نہیں کی جا سکتی. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ ملک میں صرف مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر کوئی تبدیلی لا سکے. پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف ایک بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. سینٹ کا الیکشن آخری بڑا سیاسی مارکہ ہے. اس کے بعد تو اگلے الیکشن جو ہیں وہ ہیں ہی بعد میں 3 سال. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی چورن بیچنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیا ہو تو وہ 4-5 سال تو اکانومی کے اوپر بات ہی نہ کریں, تاکہ لوگ کم از کم ان کی شکلیں بھول جائیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. کہ 2008 تک جب پہلی بار یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس جو ہے وہ پاکستان پہ نازل ہوا تو ٹوٹل ہمارا قرضہ جو تھا وہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 1947 سے لے کر کے 2006 تک ہمارا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 2008 سے لے کر کے 2018 تک کا جو 10 سال ہیں اس میں یہ قرضہ ہمارا بڑھ کے 30,000 ارب کے اوپر چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے کیا کیا, اور 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے اس قرضے کا استعمال کیا کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست ہے وہ آخری دموں کے اوپر ہے. اور کل کی جو انشاءاللہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اور فوزیہ ارشد صاحبہ کی جو جیت ہوگی سینٹ میں, وہ اپوزیشن کی اس سیاست میں کے تابوت میں آخری کیل ہوگی. بہت شکریہ. جی عدالتی سیاسی اخلاقی جنگ کافی لڑی آپ نے اور سینٹ کی, لیکن الیکشن کمیشن میں آ کر دیا آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس کی یونیورسٹی میں اگر الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتا تو یہ کوئی عدالت ہے یا اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے؟
دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی توہین عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنے کی یہ بڑے سخت بات ہوگی. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں ہمارے لیے بڑے محترم ادارے ہیں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ پارلیمان کے علاوہ پارلیمان سپریم کورٹ سے بالا تر ادارہ ہے. اگر بالا تر اس سینس میں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے. سو پارلیمنٹ کے علاوہ باقی جو تمام ادارے ہیں سپریم کورٹ کا حکم ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. اور الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پاکستان کا ایک ایسا ہی ادارہ ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. عمر جا کے دنیا سے یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں واضح جو تصدیق اکثریت پی ٹی آئی کو اور ان کے اتحادی پاس سے لگی اور اپوزیشن کے ووٹوں کی تعداد اس سے کم ہے، لیکن سر آپ لوگوں کی خفیہ بیلٹ کے خلاف جو اتنی کوششیں تھیں اس کے باوجود جو فیصلہ آیا اور جس طرح سے بیلٹنگ کی جا رہی ہے، اگر کل الیکشن کے دن رزلٹ میں نمبر گیم میں آپ جو فگر سوچ رہے ہیں اس سے فگر گھٹتے ہیں یا ماضی کی طرح کوئی پیسہ چلتا ہے اور ووٹ ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو آج تک جتنے ایم این ایز کا انٹریکشن ہوا ہے وہ بڑا مثبت ہے. اور ہمارے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ہم شاید اپنے نمبروں سے بڑھ جائیں گے، ایکسیڈ کر جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے ایک فیئرنیس کی اور اوپننیس کی وہ جاری رہے گی. وزیر اعظم صاحب کا جو ایک خیال ہے وہ کوئی ڈے ٹو ڈے نہیں بدلتا، نہ ہی الیکشن ٹو الیکشن بدلتا ہے. وزیر اعظم 2013 سے عمران خان اس بات کو بالکل چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ انتخابات جو ہیں سینٹ کے وہ اوپن ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے. اور ہمارا یہ نقطہ نظر یہی ہے. ہم اس کو پھر دوبارہ اس الیکشن کے فوراً بعد ہم دوبارہ پارلیمان میں یہ لڑائی شروع کریں گے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ جو ووٹر ہیں صوبائی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے، ان کو اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے بلوچستان میں آپ کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھا تک نہیں ہے. سینٹر بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں، نیشنل اسمبلی ادھر بھی کئی لوگوں نے بات کی ہے. یہ کس قسم کی پھر آپ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کو، جو آپ کے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، ان کو نہیں بتاتے ٹکٹ کے بارے میں، تو عوام کو کس طرح بتائیں گے؟ اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کل کے الیکشن کی، کوئی قانونی بائنڈنگ ہے کہ کوئی آپ کا یا اپوزیشن کا امیدوار مخالف کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے کسی قسم کی کوئی قانونی بائنڈنگ ہے کہ وہ نہیں دے سکتا یا اس پہ ڈسکرپشن کلاس وغیرہ کوئی لگتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ٹکٹ دینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کا کرٹیسزم ہے کہ کیا ہے. دیکھیے، ہر پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ 13 رکنی پارلیمانی بورڈ اور پرائم منسٹر صاحب اس کے چیئرمین تھے، تو 14 رکنی پارلیمانی بورڈ قائم کیا گیا تھا جس میں تمام جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ اس کا حصہ تھے. اس بورڈ نے بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد جو ہیں وہ ٹکٹس دی. اور یہاں پہ میں بھی یہ بھی آپ کو واضح کر دوں، ایک بھی ٹکٹ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر عمران خان نے کہا ہو کہ یہ لازمی ٹکٹ دینا ہے، یا انہوں نے کہا ہو، انہوں نے نام بھی نہیں دیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نام نہیں دے رہا کہ اگر میں نام دوں گا تو باقی لوگ شاید انٹیمیڈیٹ ہو جائیں اور اس نام کو جو ہے وہ آپ زیادہ اہمیت دیں. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اتنا ٹرانسپیرنٹ اپنا سسٹم رکھا تھا ٹکٹ دینے کا کہ انہوں نے ایک بھی نام خود بھی نہیں دیا. تو دس شوز کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کس قسم کا ایک ٹکٹ کا نظام انہوں نے قائم کیا اور کس قسم کی وہ جمہوری سوچ کے جو ہے وہ حامل ہیں. لہٰذا اسی لیے ہر جگہ کے اوپر کارکنوں کو ٹکٹ ملے ہیں، ہر جگہ کے اوپر. دیکھیے، باقی تو 100 نار ایک بیمار ہے. آپ ایک کو ٹکٹ دیں گے، 50 وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے وہ ناراض تو ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے. اب دوسری بات آئیے جو آپ نے کہا کہ پارٹی کا، یہ بات بالکل صحیح ہے. آرٹیکل 63A جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا سینٹ کے انتخابات میں. لہذا اگر کوئی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ووٹ دینا نہیں چاہتا پارٹی کو تو وہ نہیں دے سکتا. ہمارا مدعا یہ ہے بھی نہیں کہ لازماً اس کو اس میں کیا جائے. ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ کدھر دے رہے ہیں، اور اگر وہ ووٹ پارٹی کے خلاف دے رہے ہیں تو اس کی وجوہات بتائیں گے کہ ہم کیوں خلاف دے رہے ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر دیکھیے، ویڈیو آئی ہے کے پی میں 2018 میں. اب جن لوگوں نے وہ پیسے نوٹوں کی دکھیاں گنتے ہوئے وہ ووٹ دیے ہیں
کیا آپ بتائیے کہ وہ سینیٹر جو اس سے الیکٹ ہو کے سینٹ میں پہنچ گئے ہیں اربوں روپیہ خرچ کر کے، اس سے ایوانے والا کا جو تقدس ہے وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے پیسے دے کر کے جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں، کیا ان کو سینٹ میں رہنے کا حق ہے؟ اسی لیے ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے، ویڈیو کمیٹی جو بنائی ہے، جس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں، ڈاکٹر مزاری ہیں اور میں ہوں، اس میں ہم نے ان سینیٹرز کو بھی زحمت دی ہے، اور آج 2 سینیٹر جو ہیں وہ میرے خیال میں ابھی آ بھی رہے ہیں، اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ان سے ہم نے یہی سوال رکھا ہے کہ جب آپ کا نمبر نہیں تھا تو آپ سینٹ میں پہنچ کیسے گئے؟ تو یہ اگر تو آپ دیکھیے کیمپین سے پہنچے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ پیسے دے کے پہنچے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ آرٹیکل 63 آپ کو ہٹ کرے گا اور کرمنل لائبلٹی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گی. دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دن میں 3 MP پاکستان آپ کو اٹھائی گئی اور کچھ عرصہ پہلے کچھ گینگ جو تھے وہ رہا نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گینگ بنانے کی کوشش کی گئی، غیرت کرنے کی کوشش کی ہے، دبانے کی کوشش کی ہے؟ اس کو ہو سکتے ہیں. دوسرا، جو ٹریس پیپر کا ایک آپشن موجود ہے، بیلٹ پیپر بھی یوز ہو رہا ہے اس وقت، تو ٹریس پیپر میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ووٹ کہاں ہوا ہے. تو ٹریس پیپر پہ الیکشن جس سے بات نہیں ہے ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سندھ کی بات کی ہے، اسی لیے میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ممبران ہیں سندھ اسمبلی کے، ان کو شدید تحفظات ہیں، ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں. ان کی سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی. بڑے الیکشن، سینٹ الیکشن سے پہلے سندھ کے تمام ممبران سے سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی، اور اس کے بعد اغوا کے ایلیگیشنز آئے ہیں. یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں. اس کا مقصد یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے، اور اس کی آپ کو نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، ٹریسیبل جو پیپر ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. QR کوڈ جو ہیں وہ فوراً لگ سکتے ہیں، یہ تو 1 گھنٹے میں چھپ جانے ہیں. وہ تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو کل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر آپ ٹیکنالوجی انوالو کرنا چاہیں تو وہ تو تمام موجود ہیں، اور وہ ہم آپ کو مہیا بھی کریں گے، ہم آپ کی معاونت بھی کریں گے. وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، وہ فیصلہ جب بھی کریں گے یہ معاملہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا. آپ نے اس پر سنایا کہ دورانہ میں 181 جو ہے نمبر اس میں شریک ہوئے. پہلے تو یہ کہ آپ کی کیا شو کی گارنٹی کہ 121 سے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ اراکین جو ہے وہ مختلف کیبنٹ میٹنگ میں ناراضگی کا بھی اظہار کرتے پائے گئے حکومت کی کارکردگی کے اوپر، ان کو آپ نے کس طرح منا لیا؟ یہ دیکھیے کہ جب جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی پارلیمانی جمہوریت جو ہے، یہ ایک بڑا لاؤڈ سسٹم ہے. اس کے اندر لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، لوگ اپنے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی سیاست کو بھی مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. اور اس وقت جو گلے شکوے ہوں گے، کوئی ایڈمنسٹریشن سے گلے شکوے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی ہوگا، لیکن عمران خان کی ذات کے اوپر تو تمام لوگ متفق ہیں. اور جب عمران خان بات کرتے ہیں تو پھر چاہے کسی کا نیچے گلا ہو، شکوہ ہو، وہ دور ہو جاتا ہے. اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں. آخری سوال افضل یاد کیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی حیثیت سے کیس کرنا چاہتے ہیں، وہ سازش کی نگرانی بھی آپ نے چیئرمین صاحب بنایا تھے اس کی حیثیت سے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اس چیز کا نوٹس دینا چاہیے. تو پنجاب سے بھی سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خوبصورت کام یہی ہے حکمران کو ان کو کہا ہے کہ آپ واضح نہ ہوں گے، ووٹ نہ لیں، ووٹ ڈالیں نہ. تو اس طرح سے نوٹس دینا چاہیے. دیکھیے ضرور لینا چاہیے. اگر پنجاب میں ہوا ہے یا سندھ میں ہوا ہے یا خیبر پختونخوا میں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. اب اس کے لیے الیکشن کمیشن کو وہ سٹیپس بتانے چاہیے کہ وہ کون سے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں گے. ہم 2018 کے الیکشنز کا ریپیٹ نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ویسی الیکشن ہو جیسے 2018 کے الیکشن ہوئے. صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. کسی کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو ہے، کسی کو خوفزدہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق کھلا استعمال کرنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا. ہمارا جو کل کا الیکشن کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اس کا ایک اور کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرسوں سے یہ کسی نئی کہانی کی تلاش میں ہوں گے. شکریہ.
वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बहस तवील अरसे से चली आ रही है। वजीर आजम इमरान खान 2013 से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का मुतालिबा कर रहे हैं। अमरीका और भारत की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत में भी बैलेट पेपर के हवाले से इस्लाहात की जा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट कराने की तजवीज मौजूद थी, लेकिन अब अपोजिशन की ये दोनों पार्टियां सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी हैं।